واقعات میں لکھا ہے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں جب اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتی تو اس کی اولاد کس نوبت تک پہنچتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجا کرتی تھی. چند دنوں کے بعد وہ بچہ جو ہے ایک پینسل چرا کے لایا اسکول سے اور ماں کو بتایا. ماں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دیا. چند دنوں کے بعد پھر ایک ربر چرا کے لایا، پھر شارپنر چرایا. کرتے کرتے کبھی کسی کی کاپی چرا کے لاتا، کبھی کسی کی بیگ چرا کے لاتا، کبھی کسی کا ٹیفن چرا کے کھا جاتا. ماں کو بتاتا، ماں کے علم میں ہونے کے باوجود نہ ماں کبھی ٹوکتی، نہ کبھی ڈراتی، نہ خدا کا خوف دلاتی. بے فکر تھی ماں. ہوتے 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 اس کی چوریاں بڑھ گئی. اسکول والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے پورا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس لیے اس کو اسکول سے نکال دیں. اسکول سے نکالا گیا. اب تو اسے اور موقع ملا، وہ ہر جگہ جو ہے چوری کرتا گھومنے لگا. ماں اس کے باوجود اس کو نہیں ٹوکی، اس کو نہیں روکی. اس کی برائیوں پر روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک دن بہت بڑا چور بن گیا اور ایک چوروں کی ٹولی کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے. اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ تمام کے تمام چور ایک مکان میں پہنچے ایک بڑی چوری کرنے کے لیے. اتفاق ایسا ہوا کہ مکان کا مالک جاگ گیا اور وہاں پر جو ہے دونوں میں مدبھیڑ ہو گئی. وہ لوگوں کے درمیان اور مکان مالک کے درمیان اور چوروں کے درمیان جو ہے گتم گتا جب ہونے لگی، اسی بیچ میں مکان کا مالک مر گیا. مجمع جمع ہو گیا، پولیس آئی، تمام چوروں کو پکڑ کے لے گئی. فیصلہ ہوا عدالت کے اندر کہ تمام کو جو ہے قتل کے بدلے میں پھانسی دی جائے. پھانسی سے قبل ہر ایک کی خواہش معلوم کرنے لگے لوگ کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے. بدنصیب ماں اس وقت بھی یہ خیال کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے بچہ جو ہے مجھے کوئی بڑی رقم چھپا کے مرا ہو، کوئی بڑا خزانہ چھپا کے رکھا ہو، وہ بتانے کے لیے شاید مجھے ملنا چاہتا ہے. فوراً وہاں پر پہنچی. تمام چوروں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے. جب ماں کو اس نے اشارے سے قریب بلایا اور کان میں جو ہے کچھ کہنا چاہا تو ماں یہ سمجھی کہ کسی راز کا پتہ دے رہا ہے. اپنے کان کو اس کے منہ کے قریب کر دیا. جیسے ہی اس کا کان اس کے منہ سے قریب ہو گیا، فوراً اس لڑکے نے ماں کے کان کو اتنے زور سے کاٹا کہ ماں بلبلا کر رہ گئی. جو لوگ تھے وہاں پر، جو مجمع تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیا کہ کیسا بدنصیب آدمی ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، پھانسی کے تختے پر چڑھنے جا رہا ہے. ایسے وقت میں ماں کی دعائیں لینی چاہیے، دودھ بخشوانا چاہیے. یہ سب چھوڑ کر الٹا جانے سے پہلے ماں کو پھر ایک بڑی مصیبت میں ڈال کر جا رہا ہے، پریشان کر کے جا رہا ہے. جب لوگوں کے یہ تانے، اس کے آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے کہا اسی ماں کی بدولت آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اسی ماں کی بدولت آج مجھے یہ پھانسی لگ رہی ہے. اگر یہ ماں مجھے اس دن روکتی جس دن پہلی مرتبہ میں ایک سیس پینسل چرایا تھا تو آج مجھے یہ نوبت نہ آتی. تو آج کی اس نوبت کے آنے کی وجہ میری ماں ہے. تو معزز سامعین و سامعات، ہمیں ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اور آج خاص طور سے اس دور کے اندر، اس دور کے اعتبار سے ہمیں اولاد کی تربیت کرنا ہے. پہلے کا زمانہ الگ تھا. پہلے مار پیٹ کر تربیت ہوتی تھی. پہلے کہیں اگر جانا ہوتا تو اولاد پیچھے لگتی تھی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے. کہیں جانا ہوتا تو اولاد جو ہے ہمارے ساتھ نہ لے جانے کی وجہ سے زمین پر گر کر رونا شروع کرتی تھی تاکہ وہ ماں باپ اس اولاد کو ساتھ میں لے جائے. کہیں گاؤں جانا ہو، بازار جانا ہو. لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں ہے. اگر ماں باپ اسے یہ کہہ دیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں، تم گھر میں رہو، تو وہ خوشی تیار ہو جاتا ہے. بس اس کو ایک موبائل اس کے ہاتھ میں دے دو، بس وہ آپ سے الگ رہنا پسند کرتا ہے. آج کا ماحول الگ ہے. آج کے ماحول کی تربیت آج سب سے بڑی ذمہ داری بن گئی ہمارے لیے. ماں اگر نیک ہوگی، ماں اگر تربیت یافتہ ہوگی تو اپنی اولاد کو ولی بنا سکتی ہے.